جو میں نے تمہیں طاقتیں عطا کی ہے، معجزات عطا کیے ہیں، وہ قوم کو دکھاؤ، قوم کو بتلاؤ کہ ہم اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں۔ جب تیرے میرے نبی لجپال نبی کی باری آتی ہے، جب آمنہ کے لال کی باری آتی ہے، جب عبداللہ کے بیٹے کی باری آتی ہے، جب آمنہ کے چاند کی باری آتی ہے، جب تیرے میرے لجپال نبی کی باری آتی ہے، جب اللہ کے حبیب کی باری آتی ہے، جب محبوب خدا کی باری آتی ہے، جب مکی و مدنی امام الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبی نور خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے اے محبوب یہ تجھے جو کہہ رہے ہیں ہم نبی نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے، محبوب غم نہ کر، میں خدا ہو کر اعلان کر رہا ہوں محمد الرسول اللہ، اے محمد تو ہی تو میرا رسول ہے، اے محمد تو ہی تو میرا رسول ہے۔ اور ایک اور مقام پر محبوب علیہ السلام کے بارے میں جب لوگوں نے باتیں کی، کہا ہم نبی نہیں مانتے، ہم رسول نہیں مانتے، تو اللہ اکبر، محبوب علیہ السلام نے ابھی وہ جگہ چھوڑی نہیں ہے، ابھی وہیں پر موجود ہے۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، اللہ فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، فرمایا یاسین کی قسم ہے، والقرآن الحکیم، اور اس قرآن کی قسم ہے جو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، انک لمن المرسلین، اے میرے محبوب پیغمبر تو ہی تو میرا رسول ہے۔ فرمایا یہ ان لوگوں کو، ان جاہلوں کی باتوں پر محبوب نہ جائے، ان رشتہ داروں کی باتوں پر نہ جانا، پریشان نہ ہونا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اے محبوب آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک یہ سارا قانون یہی تھا کہ جس کو نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے، معجزہ عطا فرمایا ہے، اگر اس کی قوم جھٹلائے اسے، وہ اپنی طاقت، اپنا معجزہ دکھا کر خود منوائے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، اور میرا محبوب تو بولے ہی نہیں، اگر تو زبان پر ابھی تو بات بھی نہ لائے، اگر کوئی تیری طرف انگلی اٹھائے اور کوئی زبان درازی کرے تو اے محبوب محمد میں خدا ہوں نا، میں قرآن کی قسمیں اٹھا کر کہوں، میں قرآن کی قسمیں اٹھا کر میں کہوں اے محبوب تو ہی میرا رسول ہے، اے محبوب تو ہی میرا نبی ہے، اے محبوب تو ہی میرا محمد ہے، اے حبیب تو ہی میرا حبیب ہے، اے محبوب تو ہی میرا خلیل ہے، اے محبوب تو ہی میرا کلیم ہے، اے محبوب تو ہی میرا جلیل ہے، اے محبوب تو ہی میرا صفی ہے، اے محبوب تو ہی میرا نجی ہے، اے محبوب تو کیا قول لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کہتا جا، میں محمد الرسول اللہ کہتا جاؤں گا۔ اور اس لیے اس آیت کریمہ میں جو ہمارا موضوع ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان، عظمت اور مقام کے حوالے سے اس آیت کریمہ میں فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور ان سے محبت کرنے والے اور ان سے پیار کرنے والے اور ان سے عشق کرنے والے اور ان کی قربت میں رہنے والے اور ان کی اداؤں کو اپنی اداؤں میں رکھنے والے، ان کی سانسوں کے ساتھ اپنی سانسوں کو لینے والے، ان کی سانسوں کے ساتھ اپنی سانسوں کو چلانے والے، ان کے حکم پر اپنی جان کو قربان کرنے والے، ان کے حکم پر اپنے مال کو قربان کرنے والے، ان کی یاد میں تڑپنے مچلنے والے، ان کی محبت میں زندگی کو بسر کرنے والے، ان کے حکم پر راتوں کو نیند کو قربان کرنے والے۔ فرمایا والذین معہ، سارے صحابہ تھے، فرمایا پر سب سے زیادہ جو حضور کی قربت میں رہنے والے تھے، جو حضور سے محبت کرنے والے تھے، جو حضور سے عشق کرنے والے تھے، جو حضور پر اپنی جان کو قربان کرنے والے تھے، جو حضور پر اپنے مال کو قربان کرنے والے تھے، فرمایا وہ فقط حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ ایک مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اے یار، ان قریب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہجرت کا حکم عطا فرمائے گا، تو تیار رہنا، تو نے میرے ساتھ چلنا ہے۔ تو وقت جب آ جاتا ہے
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر حضرت علی شیر خدا کرم اللہ